تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے سجدہ صاحب کے حوالے سے کہ سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے اور سجدہ صاحب کے لازم آنے کی کون سی صورتیں ہیں اور سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے. آج کی ویڈیو کے اندر یہ تمام تر باتیں آپ حضرات کو جاننے کو مل جائیں گی، لیکن میری آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات میری ویڈیو کو اول سے آخر اچھی طرح سماعت کریں تاکہ سجدہ صاحب کے حوالے سے جو بھی سوالات، جو بھی کنسپٹ آپ کے دماغ کے اندر ہیں وہ تمام سوالات کلیئر ہو جائیں. تو اب باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی بات سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ تو سجدہ سہو کا مطلب ہے بھولنے کا سجدہ، یعنی نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. اب کون سی صورتیں ہیں جن کے اندر سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے؟ تو سب سے پہلی صورت نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کے 14 واجبات ہیں. انشاءاللہ یہ 14 واجبات، نماز کے اندر جو 14 واجبات ہیں اس کی ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. نماز کے 14 واجبات ہیں، مثلا نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ واجب ہے. اسی طرح قاعدہ اولا یعنی 4 رکعت والی نماز کے اندر پہلی 2 رکعت کے اندر بیٹھنا یہ واجب ہے. تو نماز کے جو بھی واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو یہ پہلی صورت ہے، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے فرائض 13 فرائض ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی الگ میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہاں پر مسئلے کو سمجھ لیں کہ کون سے نماز کے اندر فرائض ہیں. نماز کے اندر 7 شرائط ہیں: کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ شرائط ہیں. اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جو فرائض ہیں مثلا تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، 2 سجدے، یہ نماز کے اندر فرض ہیں. تو نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں تاخیر ہو جائے، ان کے اندر مثلا اتنی تاخیر ہو جائے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کے بقدر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے میں تاخیر ہو جائے تو یہ دوسری صورت ہے. اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے. یا اسی طریقے سے نماز کے جو فرائض ہیں، جو فرائض پہلے تھا اس کو چھوڑ کر آدمی دوسرا فرض ادا کرتے، مثلا قیام کے بعد رکوع میں جانا تھا، کوئی آدمی ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو یعنی یہ آدمی جو فرائض پہلے تھا اس کو آدمی نے مؤخر کر دیا، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے. یا اسی طریقے نماز کے جو فرائض ہیں کوئی آدمی 2 مرتبہ ادا کر لے، مثلا رکوع ہے 2 رکوع کر لے، سجدہ ہے تو 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لے، تو اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے. یہ چند صورتیں تھیں جن صورتوں کے اندر سجدہ سہو یہ لازم آتا ہے. نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، نماز کے فرض میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی فرض پہلے ادا کرنا چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دے، یا اسی طریقے سے فرض کو 2 مرتبہ ادا کر دے، تو یہ تمام صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر سجدہ سہو یہ لازم ہے. البتہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کے واجبات چھوڑ دیتا ہے یا نماز کا فرض چھوٹ دیتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر نماز کا اعادہ کرنا، نماز کو دوبارہ لوٹانا یہ ضروری ہے. اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ وہ بھی انتہائی آسان ہے کہ آخری رکعت کے اندر عبدو و رسول کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ تحیات، درود شریف، دعا پڑھے گا، دونوں طرف سلام پھیرے گا. تو یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ حضرات کو انشاءاللہ میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اور یہ مسئلہ اچھی طرح آپ نے سماعت کیا ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں دین کی مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔